اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے بولا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقرر وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اسی بیچ بوائے فرینڈ کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا، ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنائے ہوں گے، وہ بھی رکھ لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا، کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترتیب سوچنے لگی۔ ٹائم بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کی کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے ماں کو سامنے دیکھ کر سختے میں آ گئی۔ میری شہزادی، تم اتنی رات کو تم جاگتی پھرتی ہو اور یہ تیار ہو کر تم کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا، یونیورسٹی والوں نے ضروری کام کے لیے بلایا ہے، میری سہیلیاں بھی جا رہی ہیں، آپ ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے اس وقت آپ کو نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک جھوٹ بول دیا۔ اچھا، تم میرے کمرے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے اس نے باکس کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے بنے مہرون رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی پر پہننے کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا جوڑا، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیزیں ماں نے بنا رکھی تھی۔ آخر کار اس نے زیورات ڈھونڈ ہی لیے، لیکن اس کا بھی دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اسے اٹھائے ہی نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظر گھمائی اور دیکھا فریج، مشین، برتن، سب کچھ اس کے لیے رکھا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں، ایک دلہن کے کمرے میں، ایک دلہن کا مکمل سامان رکھا تھا۔ اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ کھانا پینا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہش، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورے خواب پورے کیے، میرے اگلے گھر تک کا سامان بنا دیا، اور میں بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اسے اپنے اعلیٰ تعلیم اور اپنی بے وقوفی پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اسی دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنی پسند کا پراٹھا کھاؤ، اتنا لمبا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہوگی، ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تیری ماں نے تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بنا ناشتے کے چلی جاتی تو میری ماں کو مرتے دم تک اس کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ نظر چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا، یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اسی دوران اس کے موبائل کی
گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو ہمارے گھر رشتہ لے کر آؤ، نہیں تو مجھے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے۔